السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 12 ہے۔ لاہور کی گرمی میں وقت کے ساتھ ساتھ شدت سے اضافہ ہو رہا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور اسٹوڈیو روم کی گلاس ونڈو سے چھن کر آتی سورج کی شعاؤں کی شدت اب کم ہو رہی تھی۔ اسٹوڈیو میں چلتا اے سی کمرے کی گرمی کو کم کرنے کی پوری جدوجہد میں تھا۔ ٹھنڈے فرش پر آلتی پالتی مارے فجر زمین پر بکھرے کپڑے کی کٹنگ کرنے کے بعد اب اسے خاص انداز میں جوڑ رہی تھی۔ ہاتھ میں سوئی دھاگا پکڑے وہ سرخ جالی دار کپڑے کو پوری توجہ سے سٹچ کر رہی تھی۔ کئی گھنٹے مسلسل کبھی کرسی پر تو کبھی نیچے بیٹھنے کے بعد اس کی کمر اور گردن اکڑ چکی تھی۔ ہلکے جامنی رنگ کا کاٹن کا جوڑا پہنے جو اب شکن زدہ تھا، وہ بالوں کو ہمیشہ کی طرح جوڑے میں قید کیے ان میں پینسل ٹکائے بیٹھی تھی۔ بڑے شیشوں والی اینک ناک پر دھری تھی اور اس وقت وہ بہت زیادہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکلنے کو بےتاب رہتی تھیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر پلاسٹک کا وہ پتلا کھڑا تھا جس پر اس نے اپنا آدھا تیار گاؤن لٹکا رکھا تھا۔ سفید رنگ کا جالی دار گاؤن زمین کو چھو رہا تھا اور اس کا کام ایسا تھا کہ بندہ بس دیکھتا رہ جائے، حالانکہ وہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا صفدر ایک لڑی میں سرخ موتیوں کو پرونے کی کوششوں میں تھا، پر چمکتے موتی ہاتھ سے پھسلے جا رہے تھے۔ تنگ آ کر وہ بول ہی پڑا، آخر تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا مشکل پروجیکٹ اٹھانے کی؟ موتیوں کی لڑی پھینک دی۔ اتنا کام اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا جتنا فجر معراج نے اس سے چند دنوں میں کروا لیا تھا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا جبکہ فجر نے اس کی بات سن کر سر نہیں اٹھایا۔ وہ منہمک سی کام کرتی رہی۔ صفدر کی باتیں اتنی اہم نہیں تھیں کہ وہ اپنا وقت ضائع کرتی۔ آج کل اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب یہی پروجیکٹ تھا۔ فجر نے اسے زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ارسل کے بعد اس نے اگر کسی چیز کو اتنی اہمیت اور توجہ دی تھی تو وہ یہ پروجیکٹ تھا۔ یہ صرف پروجیکٹ نہیں تھا، یہ وہ سیڑھی تھی جس پر قدم رکھ کر اسے آگے بڑھنا تھا۔ یہی سیڑھی اسے اوپر اٹھاتی یا پھر اسے ڈھا دیتی۔ فجر تم سن رہی ہو؟ وہ کوفت زدہ بولا۔ ہر چیز سے دل اٹھ گیا تھا۔ اس پروجیکٹ نے انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر بری طرح تھکا دیا تھا۔ آس پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھی۔ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو یہ موقع چاہیے تھا۔ باقی اسٹوڈنٹس کو شاید مواقع کی کمی نہیں ہوگی، پر فجر معراج کے لیے یہ جیسے پہلا اور آخری موقع تھا۔ اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنی تھی، اس لیے وہ حد درجہ سنجیدہ تھی۔ بحری نہیں ہوں میں، وہ بھمے سکیڑے بولی۔ گردن ابھی بھی جھکی ہوئی تھی، ہاتھ خوبصورت نفاست سے سرخ جالی دار کپڑے کے بازو بن رہے تھے۔ سب جا چکے ہیں، مجھے لگتا ہے پوری یونیورسٹی میں صرف ہم بچے ہیں۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ فجر نے چہرہ اٹھایا۔ ملکہ معلون کی آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی کہ اسے مزید ڈسٹرب نہ کیا جائے، جبکہ صفدر کے چہرے پر بے چارگی ابھری۔ میں نے تمہیں نہیں روکا، تم جا سکتے ہو۔ چہرہ پھر سے جھکا لیا۔ وہ اب سرخ جالی دار بازو جوڑ رہی تھی۔ میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ کر جا سکتا۔ وہ مروتاً بیٹھا تھا۔ واقعی اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ جانتا تھا اس ڈائن کو دنیا میں کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ ڈونٹ ویری، میں خود کی حفاظت ایک نرگسی آدمی سے زیادہ کر سکتی ہوں، وہ مصروف سی بولی۔ صفدر نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ تمہاری فکر کرنا ہی فضول ہے، وہ جھنجلا کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بہاڑ میں جائے فجر معراج اور اس کا پروجیکٹ۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی دبلے پتلے ہو، دیکھو کہیں غائب نہیں ہو جانا۔ وہ اب سرخ بازو اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر وہ پتلے کی جانب بڑھی اور ہاتھوں کی جانب سے وہ لمبے دستانے نما بازو اس پتلے کو پہنا دیے۔ ان کا آدھا کام ہو چکا تھا۔ پھر اس نے پیچھے ہٹ کر ایک نظر اس پتلے کو دیکھا جس پر ٹنگا سفید گاؤن آدھا مکمل تھا۔ یہ جالی دار بازو بہت خوبصورت لگ رہے تھے، ہاتھوں سے ہوتے کوہنی سے اوپر تک جا رہے تھے۔ زمین پر پھیلا سفید گاؤن کا گھراؤ خوبصورت لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید امتزاج کا یہ گاؤن جب مکمل تیار ہو جاتا تو کیا غضب ہوتا۔ پرفیکٹ، وہ زیر لب بڑبڑائی، آنکھوں سے اینک اٹھا کر اوپر بالوں میں جما لی۔ آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی اس کے چہرے سے ٹکراتی پلٹ رہی تھی۔ سورج کی روشنی میں اس کی آنکھیں واضح ہوئیں، خوبصورت اور ستاروں سے بھری ہوئی آنکھیں۔ وہ جنہیں ایک بار دیکھ لیتی تھی امر کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ وہ سینے پر بازو جمائے کئی پل اس گاؤن کو دیکھتی رہی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی میں فجر معراج پوری کی پوری واضح تھی۔ ڈیفالٹ پیس نے صحیح کہا تھا، سرخ، سفید اور جامنی رنگ میں وہ واقعی بیوٹی لگتی تھی۔ ننگے پیر کھڑی وہ دراز قد لڑکی اپنی آنکھوں میں آنے والے وقت کے کئی خواب سجا رہی تھی، وہ خواب جن میں وہ بلندیوں پر راج کرتی تھی۔ صفدر اسے گاؤن کو یوں گھورتے ہوئے ہونوں کی طرح دیکھی گیا۔ ٹھیک ہے، باقی کا کام کل کرتے ہیں،
وہ پتلے کے سامنے سے ہٹ گئی، کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ خالی رہ گئی۔ وہ مزید کھڑی رہتی، پر وہ کرسی پر بیٹھی اپنے سیاہ سینڈل پہن رہی تھی۔ چلو تم الماری کھولو، میں سامان سمیٹتی ہوں۔ اسٹوڈیو کے اندر اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی بڑی الماریاں بنی تھیں جہاں اسٹوڈنٹس اپنا سامان رکھتے تھے۔ صفدر نے تیزی سے آگے بڑھ کر الماری کھولی۔ اب وہ دونوں سامان سمیٹ رہے تھے۔ سارا سامان دھیان سے الماری میں رکھنے کے بعد انہوں نے الماری کو لاک کر دیا۔ ایک چابی صفدر کے پاس ہوتی تھی تو دوسری فجر کے پاس۔ مجھے بھوک لگی ہے، فجر نے کمر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ہاں مجھے بھی۔ وہ اب اپنی آنکھیں مسلتے اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ کاٹن کی بڑی سی چادر کو کندھوں پر پھیلا لیا، اسے لوکل ہی گھر جانا تھا۔ چلو پھر مجھے کھانا کھلاؤ۔ میرے پاس تمہاری طرح باپ کا حرام پیسہ نہیں ہے۔ وہ لحاظ کو طاق پر رکھتی گویا ہوئی، سیاہ نفیس سا لیدر کا بیگ کندھے پر ٹنگا لیا۔ حلال کا تو ہے نا، چلو اس سے کھلا دو۔ صفدر نے بتیسی دکھائی۔ 4 سال ہو گئے تھے انہیں ساتھ پڑھتے ہوئے۔ وہ فجر کو کسی حد تک جانتا تھا۔ لیا دیا سا انداز، اس کی کوئی خاص دوست نہیں تھی، البتہ صفدر کو وہ پسند تھی کیونکہ وہ باقی کلاس فیلوز کی طرح نہیں تھی، وہ کھری تھی۔ ہاں کبھی کبھی زیادہ بول کر دل دکھاتی تھی، پر اس نے کبھی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچی تھی، کسی کو نیچے گرانا نہیں چاہا تھا، اور چاہتی بھی کیسے؟ اس کا سارا وقت تو اپنے لیے سیڑھی بنانے میں گزر جاتا تھا، وہ سیڑھی جو اسے بلندیوں پر لے جاتی، پھر ایسے میں کسی کا خیال کیسے آتا؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں روم سے باہر نکل رہے تھے۔ پیسوں کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، تم اپنا بل دو، میں اپنا دوں گی۔ کبھی کبھی دوستوں پر پیسہ لوٹا دینا چاہیے، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ یونیورسٹی کے باہر کیفے تھا، دونوں اسی جانب جانے کا سوچ رہے تھے۔ اور تم سے کس نے کہا تم میرے دوست ہو؟ وہ ابرو اٹھائے تنزیہ بولی۔ کیا نہیں ہوں؟ صفدر نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے پوچھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ سورج سارا دن چلتے رہنے کے بعد اب مغرب کی اور جا رہا تھا۔ دھوپ کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ کلاس فیلو ہو وہی رہو۔ سیاہ سینڈل والے پاؤں آگے دھرتی وہ جلدی دوست بنانے کی قائل نہیں تھی۔ پروجیکٹ پارٹنر بھی ہوں، صفدر نے یاد دہانی کرائی۔ پروجیکٹ پارٹنر ہو، لائف پارٹنر نہیں۔ وہ اب دونوں گیٹ کی جانب بڑھ رہے تھے، ان کے عقب میں ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھیں۔ سڑک پر ان کے سائے لمبے نظر آ رہے تھے۔ بے پناہ ٹریفک اور شور سے وہ دونوں نکلتے جا رہے تھے۔ سامنے ہی سڑک کی دوسری جانب کیفے تھا، انہیں بس یہ رش زدہ سڑک کراس کرنی تھی۔ استغفر اللہ، ایسے خوفناک شوق نہیں پالتا۔ وہ بدک کر اس سے دور ہوا، مبادا کہیں ڈائن کا زہر نہ پھیل جائے۔ فجر کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں پوری کلاس میں اگر کوئی اس کا خیر خواہ تھا تو وہ صفدر تھا، تبھی وہ اس سے لڑ جھگڑ لیتی تھی۔ ہاں وہ فجر معراج تھی، وہ کلاس فیلوز کو کلاس فیلوز، کلیگز کو کلیگز اور ہمسایوں کو ہمسایہ ہی کہتی اور مانتی تھی۔ اس کے نزدیک ہر تعلق کی پہچان الگ ہوتی ہے اور ان کی پہچان برقرار رکھی جانی چاہیے۔ وہ جانتی تھی ہر کوئی دوست نہیں ہوتا اور ہر کسی کو دوست نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ دیر بعد وہ کیفے کے اندر بیٹھے تھے۔ شیشوں کی دیواروں والے کیفے سے اب ڈوبتا سورج کسی آدھے پیالے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ کیفے ابھی کھلا ہی تھا، پہلے آنے والے گاہک وہی تھے۔ صفدر نے فاسٹ فوڈ آرڈر کیا تو فجر نے میز پر سر گرا لیا۔ اس نے اپنے لیے کولڈ کافی منگوائی تھی، جبکہ صفدر نے منٹ مارگریٹا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کچھ یاد آنے پر صفدر نے پوچھا۔ تم انگیجڈ ہو نا، تمہارا منگیتر تمہیں کیسے جھیلتا ہے؟ وہ تو کہہ کر اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا، پر فجر سر نہیں اٹھا پائی، جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ چہرہ ایک دم ہی سرخ پڑ گیا، خوبصورت آنکھیں گلابی ہونے لگیں۔ خود پر جبر کرنا بھی کس قدر مشکل کام ہے نا۔ وہ کئی لمحے جیسے سانس ہی نہیں لے پائی، جسم سے ساری جان نکل گئی۔ منگیتر؟ لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ اس نے تو دھتکار دیا تھا، وہ محلے کی سب سے حسین لڑکی جو جانتی تھی وہ حسن کی ملکہ تھی، وہ اب ملکہ ملعون ٹھہری تھی۔ ملکہ ملعون دھتکاری گئی، پھٹکاری گئی، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ویٹر اب صفدر کا مارگریٹا اور فجر کی کولڈ کافی میز پر رکھ کر پلٹ گیا۔ کئی ثانیے وہ اپنے سامنے رکھی کافی کو دیکھتی رہی۔ کوئی تھا جو یاد آیا تھا، ولیم ہر کسی پر مہربان نہیں ہوتا۔ وہ فورنر جو کتنا بے باک تھا، جس نے تعریف کرنے میں ذرا کنجوسی نہیں کی تھی۔ صفدر نے گلاس اٹھایا اور اندر جھولتا اسٹرا لبوں سے لگایا۔ اس کے موبائل پر زوں زوں کی آواز سے میسیجز آ رہے تھے۔ ٹھنڈا جوس اندر گیا تھا، وہ گروپ چیٹ میں آنے والے کسی میسیج پر ہنس دیا۔ کچھ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے رہتے ہیں۔ میں منگنی شدہ نہیں، شادی شدہ ہوں۔
پھر اس کی آواز سے صفدر کے منہ سے جوس باہر آیا اور اگلے ہی لمحے وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ چھینٹے ملکہ معلون تک گئے اور اب وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کب ہوا؟ گلاس رکھتا وہ فوراً سیدھا ہوا، چہرے پر بے یقینی رقم تھی۔ یہ تو سچ تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، پر کب، کیسے، کیوں؟ وہ حیران تھا۔ فجر کچھ نہ بولی، اس نے خاموشی سے کافی کا گلاس اٹھا لیا۔ اسٹرا لبوں میں دباتے اس نے ایک نظر صفدر کو دیکھا۔ اتنا شاکڈ ہونے کی کیا بات ہے؟ تم سے شادی کرنے کے بعد وہ اب تک زندہ ہے یا لڑک گیا؟ وہ حیرانی میں پتہ نہیں کیا بول گیا اور پھر اگلے ہی پل زبان تانتوں تلے دبائی۔ منہ بند رکھو، وہ خفگی سے بولی۔ چہرہ بلا وجہ ہی سرخ پڑا۔ کیا وہ اتنی ظالم بیوی بنتی؟ کیا پتہ اس سے بھی زیادہ۔ ویسے یہ کب ہوا؟ وہ اب سنجیدہ ہوا۔ جس دن ابا چل بسا تھا۔ ہاں، کیسے بھول سکتی تھی وہ دن؟ شاید وہ کبھی نہ بھول پاتی۔ صفدر نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جہاں تک اس کے ننھے دماغ کو سمجھ آیا تھا کہ وہ کچھ ایسی کہانی تھی کہ یقیناً فجر کے باپ نے مرنے سے پہلے کسی جاننے والے سے اس کی شادی کروا دی ہوگی۔ وہ بتانا نہیں چاہتی، وہ ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کرتی تھی، اس لیے اس نے بھی زیادہ نہیں گریدا۔ اور پھر انسان تو وہی ہے جو دوسروں کے غم سے حز نہ اٹھائے۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی، اماں اور اپنے لیے برگر پیک کروا لیا۔ پتہ نہیں اماں نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، یہی سوچتے وہ اپنا اور اماں کا برگر پیک کروا چکی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے لوکل سفر کرنا عذاب لگ رہا تھا۔ ٹیکسی کروائی اور پھر اپنا سامان اٹھاتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد صفدر نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں بیچارہ کیسے جھیلتا ہوگا۔ وہ سر جھٹکتے اٹھ کھڑا ہوا۔ لہجے میں فجر معراج کے شوہر کے لیے افسوس ہی افسوس تھا، پر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے شوہر نامدار کو جوزف پیلس والے پتہ نہیں کیسے جھیل رہے تھے۔ ہاں، ڈیفالٹ پیس۔ لمبی سیاہ گاڑی جوزف پیلس کے باہر آ کر رکی۔ شوفر نے آگے بڑھتے دونوں جانب کا دروازہ کھولا۔ پہلے جارج باہر نکلا، جبکہ ولیم سیٹ سے پشت ٹکائے غنودگی کی حالت میں تھا۔ ولیم؟ اس کی جانب آتے جارج نے اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا۔ ولیم نے آنکھیں کھول دیں اور پھر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ چاروں جانب خاموشی کا راج تھا۔ ملازم چھٹی کر کے جا چکے تھے سوائے پہرے داروں کے۔ وہ دونوں متوازن چال چلتے کئی فٹ لمبا جوزف پیلس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ پیلس میں خاموشی چھائی تھی۔ نینی کی طبیعت آج کچھ ناساز تھی۔ وہ سرے شامی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ نسا کے امتحان چل رہے تھے، اس لیے وہ بھی نظر نہیں آئی۔ لاؤنج صاف ستھرا اور ویران پڑا تھا۔ تم کچھ کھاؤ گے؟ لاؤنج میں پہنچتے ہی جارج نے پوچھا۔ ولیم نے نفی میں سر ہلایا۔ کھانا تو پڑے گا، اس کے بعد تمہیں میڈیسن بھی لینی ہے۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر ٹکاتے بولا۔ شرٹ کی اوپری 2 بٹن کھول لیے۔ 26 سالہ جارج آج سے پہلے اتنا شاندار کبھی نہیں لگا تھا، جبکہ ولیم ہولے ہولے قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے جاتے دیکھ کر جارج آگے بڑھا اور پھر بازو سے کھینچ کر اسے صوفے پر لا کر بٹھایا۔ میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، ڈیفالٹ پیس یہاں سے ہلنا مت۔ انگلی سے اسے وارن کرتے وہ کچن کی جانب بڑھا، جبکہ ولیم صوفے پر ٹک گیا۔ آج جو اس نے کیا تھا وہ اس کی بھی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بس سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ دیواروں پر ٹنگی جلتی مشلوں والا جوزف پیلس ویران پڑا تھا۔ جانے کتنے لمحے گزر گئے، جارج واپس آتا دکھائی دیا۔ ہاتھ میں لکڑی کی گہرے بھورے رنگ کی ٹرے اٹھائے جس میں رکھے پیالے سے بھاپ نکل رہی تھی۔ وہ ولیم کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ نینی نے تمہارے لیے یخنی بنوا رکھی ہے۔ یخنی سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی جو نتنوں سے ٹکرا کر بھوک بڑھا رہی تھی۔ یخنی کے اوپر تیرتے ہرے دھنیے کے چند پتے اسے مزید لذیذ بنا رہے تھے۔ چلو اٹھ جاؤ، اس نے ٹرے میز پر رکھتے ولیم سے کہا اور پھر اس کے ہاتھوں کی جانب اشارہ کیا۔ ایک توڑوا لیا تھا، دوسرا کٹوا لیا تھا، یہ ولیم بھی نا۔ جارج نے تعصب سے اسے دیکھتے گہرے پیندے والے لکڑی کے چمچ سے یخنی بھر کر اس کے سامنے کی۔ جارج میرا دل نہیں ہے، وہ نکاہت سے بولا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں دل نہیں ہے؟ اس نے بے ساختہ ولیم کی پیشانی کو چھوا اور اگلے ہی پل ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اسے تیز بخار تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر زبردستی اسے چمچ چمچ کر کے یخنی پلائی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے پکڑ کر اس کے کمرے تک لایا۔ ڈیفالٹ پیس تمہیں لاسٹ ٹائم بخار کب ہوا تھا؟ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے، پر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کی سائڈ ٹیبل پر دوا رکھی تھی اور پانی کا گلاس بھی۔ اسے دوا دینے کے بعد جارج نے جھک کر اس کے سنیکرز اتارے۔ وہ اوندھے منہ لیٹنا چاہتا تھا، پر ہاتھ پر لگے پلسٹر کی وجہ سے آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ اسے کمبل اڑانے کے بعد جارج اس کے کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر نکل آیا۔ پینٹ کی جیب میں رکھا اس کا فون تھر تھر آیا۔ ان کی نئی فلم کی شوٹنگ شروع ہونے والی تھی اور اسے آج ہی ٹیم کے ساتھ لاس اینجلس کے لیے نکلنا تھا۔ جی ڈیڈ، اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔
ولیم کیسا ہے اب؟ دوسری جانب سے لہجے کو حت المقدور سرد رکھنے کی کوشش کی گئی پر تشویش واضح تھی۔ بخار ہے اسے، سو گیا ہے۔ میں حیران ہوا، اسے آخری بار بخار کب ہوا تھا؟ وہ اب سیڑھیاں اترتے کہہ رہا تھا۔ مسٹر جوزف نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ کچھ پتہ چلا اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ سیڑھیاں اتر آیا اور اب لاؤنج میں رکھے صوفے کی جانب بڑھ رہا تھا جس پر اس کا کوٹ پڑا تھا، اور پھر وہ کوٹ اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ نیل سے اگلوانے کی کوشش کرو، اسے سب پتہ ہوگا۔ مسٹر جوزف صلاح دے کر فون بند کر چکے تھے، جبکہ جارج کچھ سوچتے ہوئے پیلس سے باہر نکل آیا۔ اس کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی پھر سے ایڈن برا کی جانب رواں تھی۔ ہر تار جو عنکبوت بن رہی ہے ایک نئی کہانی کی شروعات ہے، جہاں ہر پل ایک نئے راز کی گہرائی میں اترتا دکھائی دیتا ہے۔ ہر تار ایک نیا راز کھولتی ہے، پر اس سے پہلے کہ وہ راز واضح ہو، دوسرا تار اسے ڈھانپ لیتا ہے اور پھر رازوں کا انبار ایک جال بنا دیتا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اسٹوڈیو کی جانب بڑھ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور یونیورسٹی میں چہل قدمی نظر آ رہی تھی۔ سفتر ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ فجر نے سوچ لیا تھا آج وہ اپنے گاؤن کا 70% حصہ مکمل کر لے گی۔ گیلے بال ہلکے جوڑے میں بندھے تھے، گہرے مہرون رنگ کی شلوار قمیص میں وہ سیاہ لوفرز پہنے تیز تیز قدم دھرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ تھا اور بیگ کندھے پر ٹنگا تھا۔ عنکبوت کی تاروں میں چھپے رازوں کا سامنا کرنے کے لیے انسان کو اپنی سب سے گہری خوفناک حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ حقیقت جہاں برائی ہم پر غالب آتی ہے۔ وہ اسٹوڈیو روم میں پہنچ گئی تھی۔ کافی اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گروپ بنائے اپنے کام میں مگن تھے۔ اسے دیکھ کر چند عجیب سی سرگوشیاں پھیل گئیں۔ جھکے ہوئے سر مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فجر نے اپنا بیگ اتار کر بڑے میز پر رکھا اور اندر سے الماری کی چابی نکالی، اور پھر وہ الماری کی جانب بڑھی۔ چابی لگائی اور کلک کی آواز سے تالا کھل گیا۔ پر یہ کیا؟ اگلے ہی پل الماری کا سارا سامان اس کے پیروں میں آ گرا، اور فجر کو اسٹوڈیو کی چھت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ ڈز ڈز ڈز، جیسے عمارت ڈھہ گئی ہو۔ اس کی پہلی سیڑھی کو اس کے قدموں سے کھینچنے کا انتظام کیا جا چکا تھا۔ وہ پتلا اس کے پاؤں میں پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے گاؤن کے کٹے ہوئے ٹکڑے۔ وہ کئی لمحے بے یقینی سے اس کٹے پھٹے گاؤن کو دیکھتی رہی۔ ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی۔ وہ گر جانے کے قریب تھی، پر کھڑی تھی۔ اس کا خواب ایک بار پھر آنکھوں سے نوچ لیا گیا تھا۔ ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ دل کیا اتنی زور سے چیخی کہ سننے والوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں، پر وہ دانت پر دانت جمائے کھڑی رہی۔ اس کا پہلا خواب اپنی ناقدری پر اس کے پیروں میں پڑا رو رہا تھا۔ خواب کے ٹوٹ جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ کوئی فجر معراج سے پوچھتا۔ وہ کھڑی رہی، بت بنے، اور پھر اس نے الماری کا پٹ ٹھا کی آواز سے بند کیا۔ جانے اب وہ کیا کرنے والی تھی۔ ایک رات کی خاموشی میں چاند کی ہلکی روشنی زمین پر پڑ رہی تھی، جب ایک چھوٹا سا عنکبوت اپنی جال بچھانے میں مصروف تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی رسیوں میں ایک خاص کشش تھی، جیسے وہ خوابوں کی دنیا کے دروازے کی طرح کھل رہی ہوں۔ ہر دھاگا جو اس نے اپنی مہارت سے بنا تھا ایک نئے راز کی کہانی سناتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی جال میں پھنسنے والے ہر شکار کے ساتھ ایک نیا راز جڑا ہوا ہے، اور وہ ان کہانیوں کو سننے کے لیے بے چین تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ وقت کی قید سے آزاد ہو کر ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ جب ہوا چلی تو اس کی جال کی رسیوں نے ایک نرم سرگوشی کی، جیسے وہ اپنی دنیا کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس کی موجودگی میں ایک پراسرار سکوت تھا جو ہر چیز کو گہری سوچ میں ڈال دیتا تھا۔ یہ لمحے کی خوبصورتی تھی، جہاں ہر چیز ایک لمحے کے لیے رکی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور ہر دلکش منظر میں ایک نئی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ اس رات وہ عنکبوت صرف ایک مخلوق نہیں تھا، بلکہ ایک کہانی کا راوی بن چکا تھا، جو اپنی جال میں خوابوں کو قید کر رہا تھا۔ وہ عنکبوت جو اپنے خوابوں کا جال بن رہا تھا، وہ صرف اس جال کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا اس کا جال کتنا کمزور تھا، اور کبھی کبھی خواہشوں کے نرم ریشے موت کے پھندے بن جاتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں عنکبوت کی کہانی کی طرف، جہاں فجر معراج نے اپنے خوابوں کو اپنے سامنے ٹوٹتے دیکھا۔ وہ خواب جسے وہ زخمی آنکھوں سے سینت رہی تھی، وہ جسے زخمی انگلیوں سے بن رہی تھی، وہ خواب جس میں روح زخمی تھی۔ اس نے پوری قوت سے الماری کے پٹ بند کیے اور پلٹ کر دیکھا۔ اسٹوڈنٹس کے گروہ اپنے اپنی میزوں سے سر اٹھائے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں حیرانی تھی تو کچھ کی آنکھوں میں استہزاء، جبکہ کچھ تماشائی تھے۔
لمحے بھر میں سچویشن بھانپ کر اب تماشا شروع ہونے کی خواہش کرنے لگا۔ جو پہلے سے جانتے تھے کیا ہونے والا تھا وہ پرسکون کھڑے تھے، چہرے پر مصنوعی ہمدردی سجائے۔ وہ فجر معراج کا حص اٹھانا چاہتے تھے پر وہ ملعون تھی، وہ کسی کو حق نہیں دیتی کوئی اس کی تکلیف کا تماشا بنائے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ایک نظر پورے اسٹوڈیو روم پر ڈالی۔ وہ پہلی نظر میں جان چکی تھی کہ کون اس پر خوش تھا اور کون اس سے ہمدردی محسوس کر رہا تھا اور کون کمینی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش میں تھا۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، وہ مٹھیاں بھینچے کھڑی رہی اور اسٹوڈنٹس انتظار کر رہے تھے تماشا شروع ہونے کا، اس کے چیخنے، چلانے، رونے پیٹنے کا۔ پر لمحے گزرنے لگے اور خاموشی بھیانک ہو گئی۔ اس کی نگاہیں جو شعلے اگل رہی تھیں وہ آہستہ آہستہ سرد پڑنے لگیں۔ ایک ٹھنڈا تاثر اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہونے لگی جبکہ سامنے کھڑے اسٹوڈنٹس اس بھیانک خاموشی کی وجہ سے دھیرے دھیرے بڑھنے لگے۔ بائیں جانب سے کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی میں فجر معراج واضح تھی۔ وہ چیخی چلائی نہیں، وہ کچھ نہیں بولی، وہ کیا سوچ رہی تھی؟ بس ایک آخری نظر اس نے سب پر ڈالی اور پھر وہ جھکی اور ایک گھٹنے موڑ کر دوسرے پاؤں کے پنجے کے بل بیٹھتے وہ اپنے گاؤن کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ ہاتھوں میں لرزش تھی، آنکھوں میں بے ساختہ نمی ابھری۔ ایک دو خیر خواہ کلاس فیلو اس کی جانب بڑھے۔ فجر، آر یو اوکے؟ وہ اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے جو ہونٹوں کو آپس میں پیوست کیے خود پر ضبط کر رہی تھی۔ یہ بہت ہی برا ہوا ہے۔ بھیانک خاموشی ختم ہوئی اور شعور پھیل گیا۔ پورا روم اب سرگوشیوں سے گونج اٹھا۔ ہمیں میڈم رشنا کو بلانا چاہیے۔ انہیں جیسے ہوش آ گیا تھا، آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑنے کو تیار تھے۔ تم میری توہین نہیں کر سکتے۔ اس نے ہاتھ روک کر اشکوں کو للکار دی۔ کسی برے حادثے کے بعد انسان کا دماغ کئی لمحے کام نہیں کرتا، پر فجر معراج کا دماغ اس پل تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے سارا سامان سمیٹا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے گرد اب ایک ہجوم تھا۔ کلاس فیلو کچھ کہہ رہے تھے پر اس کی سماعت بالکل بند ہو چکی تھی، صرف دماغ کام کر رہا تھا، وہ اسی کی سن رہی تھی۔ اس نے جو ایکسٹرا مٹیریل بچا ہوا تھا وہ دونوں بازوؤں میں بھر لیا، پھر الماری بند کرتے وہ پلٹی۔ سب دور ہٹ گئے۔ اب وہ بیگ اٹھاتے مٹیریل کو سنبھالتی کمرے سے نکل گئی۔ اوہ شٹ! کئی اسٹوڈنٹس نے سر پکڑ لیا۔ جو ہوا تھا برا ہوا تھا، جس نے کیا تھا غلط کیا تھا۔ اب وہ جو کرتی وہ بھلا کون سہ پاتا؟ وہ اسٹوڈیو روم سے باہر نکل آئی، سرخ چہرے لیے وہ اب تیزی سے میڈم رشنا کی آفس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ صفدر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تیز تیز قدم بڑھاتے وہ بالکل نہیں جانتی تھی وہ آگے کیا کرنے والی تھی، پر اسے میڈم رشنا سے کچھ کنفرم کرنا تھا۔ آفس کے باہر پہنچ کر اس نے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر دروازے پر دستک دی۔ دونوں بازوؤں میں اس نے مٹیریل نہیں بلکہ یوں لگتا تھا کیسے متاع حیات سمیٹ رکھی ہو، اور اگلے ہی پل وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ میڈم رشنا اپنی کرسی پر براجمان فون پر بات کر رہی تھیں۔ فجر کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ فجر، یہ سب؟ وہ فون میز پر رکھتی اس کی جانب بڑھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اور یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا، پھر کس نے ہمت کی؟ مجھے آپ سے کچھ کنفرم کرنا ہے۔ ٹھنڈا ٹھار لہجہ۔ میڈم رشنا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ ہو کیا رہا تھا۔ فجر، وہ آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دینا چاہتی تھیں، پر فجر کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ الجھ کر رہ گئیں۔ پھر بھی انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فجر کو لگا تھا وہ رو دے گی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی، پر جو اسے روتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے ان کے سامنے نہیں۔ ہمارے پروجیکٹ پریزنٹیشن میں جو فیشن کمپنیاں انوائٹڈ ہیں، کیا ان میں چیف گیسٹ رئیس گروپ ہے؟ ملکہ ملون کی آنکھوں میں واضح تھا کہ ہاں یا نہ میں جواب دیا جاتا۔ ڈپارٹمنٹ میں یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ اسٹوڈنٹ سب ٹولیاں بنائے کھڑے تھے۔ آخر آگے ہوگا کیا؟ سب یہی جاننا چاہتے تھے۔ ہاں؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوئیں، پر سمجھ نہیں آیا تھا کہ فجر کو کیسے پتہ چلا اور رئیس برانڈ کا اس سب سے کیا تعلق۔ یہ سنتے ہی ملکہ ملون کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور پھر پلٹ گئی۔ فجر، تم کہاں جا رہی ہو؟ پریشان سی میڈم رشنا نے فوراً پوچھا۔ وہ رکی اور پھر پلٹ کر انہیں دیکھا۔ بقا کی جنگ لڑنے، وہ پر اسرار لہجے میں کہتی آفس سے باہر نکلی۔ باہر اسٹوڈنٹس کا ایک جھمگٹا تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے نکل آیا تھا اور آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی بکھیر رہا تھا۔ وہ مشکل ہاتھ بڑھا کر بالوں پر جمع شیشہ آنکھوں پر لگایا۔ ہاں، شاید ایسے ہی آنسو چھپ جاتے۔ میڈم رشنا اپنے آفس سے باہر نکل آئیں۔ وہ اب تیز تیز قدم اٹھاتی فجر کو دیکھ رہی تھی جو گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ کہاں جا رہی تھی؟ سب دیکھے گئے۔ کتابوں کا سایہ سر پر جمائے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ گیٹ پر پہنچ کر وہ رک گئی اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ ملکہ ملون کی آنکھیں سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھیں۔ اس نے راہداری کے آخر میں کھڑی میڈم رشنا کو دیکھا۔
میں واپس آؤں گی، اس نے اعلان کیا تھا، پر جو گونج سنائی دے رہی تھی وہ کچھ ایسی تھی، میں تباہی لاؤں گی۔ میڈم رشنا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ پیچھے بہت کچھ ہونے والا تھا، یونیورسٹی کی انتظامیہ جانے کیا ایکشن لینے والی تھی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اب اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر یونیورسٹی کے خارجی گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تیز تیز چلتے اس کے قدم شکستہ ہوئے، دل میں بے اختیار ہی درد اٹھا اور آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ اسے اپنا آپ اب جلتا محسوس ہو رہا تھا، دھاڑے مار مار کر رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ آخر کیوں لوگ کسی کے خواب پورے ہوتے نہیں دیکھ سکتے؟ دل کے ساتھ ساتھ سر میں بھی درد اٹھا کے بری طرح چکر آ گیا۔ وہ گرتے گرتے بچی، لیکن وہ چلتی رہی۔ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہی اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی۔ وہ آٹو دیکھ رہی تھی اور پھر اس کی نظریں پھسلتے پھسلتے رک گئیں، اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی۔ ٹانگیں شل ہو گئیں اور سینے سے لگا سامان گرتے گرتے بچا۔ سامنے ہی سڑک کنارے ارسل کھڑا تھا، اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میکینک انجن پر جھکا ہوا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ جھنجھلایا ہوا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ فجر کو اپنا دل ایک بار پھر کرچی کرچی ہوتا محسوس ہوا۔ زندگی کس قدر ظالم تھی نا، پوری جان کانپ اٹھی۔ وہ شخص اس کی محبت تھا، مان تھا، غرور تھا، وہ تھا تو سب ٹھیک تھا، اور جب سے اس نے چھوڑا تھا وہ رول ہی تو گئی تھی۔ وہ تھا تو پوری دنیا اس کی تھی، اور اب تو جیسے پوری دنیا ہی اس کے خلاف ہو گئی۔ ارسل، دل بھی اختیار ہی کرلا اٹھا۔ دھیمے مزاج کا ارسل برہان بری طرح تپا ہوا لگ رہا تھا۔ فجر کو لگا جیسے وہ جم گئی ہو، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سب دھندلا ہو گیا۔ ارسل، لب پھڑپھڑا گئے۔ جنہیں دل سے چاہا ہو انہیں دل سے نکالنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ ایک آٹو اس کے سامنے آ کر رکا۔ بیٹا جانے؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی سڑک سے آدھ فٹ اونچے فٹ پاتھ پر کھڑی فجر سے پوچھ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی دیواروں کے ساتھ لگے درخت اس پر سایہ کیے ہوئے تھے، پر جسم یوں جل رہا تھا جیسے اسے اٹھا کر تیزاب میں پھینک دیا ہو۔ بیٹا، اسے یوں بت بنے کھڑے دیکھ کر آٹو والے نے پھر سے پکارا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، اور تبھی ارسل نے فون بند کرتے پلٹ کر دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ بھی پتھر کا ہوا۔ فجر معراج کو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا، ہاں بس لاکھوں کی بھیڑ میں اپنا نہیں سکتا تھا۔ وہ ساکت ہوا، ایک پل کو نظریں ٹکرائیں، اور پھر فجر نے آٹومیٹک خود کو آٹو میں بیٹھتے دیکھا۔ فجر، وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھا۔ انکل پلیز چلیں۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری، سامان چھوٹ کر آٹو کے اندر ہی گر گیا۔ جانا کہاں ہے؟ پلیز چلے، میں بتاتی ہوں۔ وہ اب باقاعدہ کانپ رہی تھی، یوں لگا جیسے پورے جسم کو بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ ہاتھ پیروں میں جان نہیں تھی، اس کا سامان اس کے پیروں میں پڑا تھا، اور اس نے اپنی ٹانگوں کو واضح کپ کپاتے دیکھا۔ آٹو والا اب آٹو چلاتا تیزی سے آگے بڑھا۔ فجر رکو! وہ پیچھے آیا، پر تب تک آٹو آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ آگے نہیں بڑھا، وہ بھی نہیں رکی۔ وہ آٹو میں بیٹھی باقاعدہ جھول رہی تھی، لرزتے ہاتھوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے منہ کھول کر گہرا سانس لیا، آٹو والے کو پتہ بتایا اور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں گرا دیا۔ زندگی کے پچھلے 3-4 مہینے آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اسے لگا تھا وہ ارسل کو بھول گئی تھی، اب اسے یاد نہیں کرتی تھی، خود کو حد درجے مصروف کر لیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ تیزی سے آگے بڑھائی تھی، پر اب سمجھ آیا تھا وہ اب تک اس کے غم کے جال میں لپٹی تھی، وہ جکڑی ہوئی تھی۔ ابا کے مرنے کے ہفتے بعد وہ یونیورسٹی آئی تھی، پھر اس نے اپنے گاؤن کا آئیڈیا دیا تھا۔ کچھ وقت انہوں نے آئیڈیا پر کام کیا، کیونکہ انہیں 1-1.5 مہینے میں پروجیکٹ تیار کرنا تھا، پر پھر شیڈیول بدل گیا تھا۔ فیشن کمپنیاں ان دنوں میں میسر نہیں تھیں، چنانچہ انتظامیہ نے تھیری کے 2 مضامین کے امتحان پہلے رکھ دیے، جو کہ پروجیکٹ کے بعد ہونے والا تھا، اور یوں ان کا 1.5 ماہ تیاری میں گزر گیا۔ اس کے امتحان اور پھر ساتھ چلتی جاب اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی کہاں دیتی تھی۔ امتحانوں کے بعد جب اس نے پروجیکٹ کے 3D ماڈل پر کام کرنا شروع کیا تھا، سردی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اپریل آ چکا تھا اور تقریباً مہینہ لگ گیا تھا اسے ماڈل تیار کرتے، کیونکہ اسے کچھ بھی جلدی پسند نہیں آتا تھا۔ وقت ملنے کے بعد بھی اس کا پروجیکٹ سب سے پیچھے تھا، اور وجہ فجر تھی۔ وہ کام کے معاملے میں پرفیکشنسٹ تھی، اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی۔ اور اب جب 15 دن رہ گئے تھے، جب اس کے گاؤن کا مشکل حصہ مکمل ہو چکا تھا، جب خوار تعبیر کے قریب تھا، پھر اچانک یہ سب کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، پر رویا نہیں جا رہا تھا۔ سینے کی بڑھتی جلن اسے رونے نہیں دے رہی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا وہ آگے نہیں بڑھی تھی، صرف وقت تیزی سے گزرا تھا، اور اسے پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ ایک ڈورمنٹ کنڈیشن میں تھی، ڈپریشن میں، جہاں وہ کام تو سارے کر رہی تھی، پر اپنے جذبات اور احساسات کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، جہاں وہ خود کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔
پر ارسل کے سامنے آتے ہی چھناکا ہوا تھا، خول ٹوٹ گیا اور اسے اب تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ باقی کا راستہ کیسے کٹا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اپنی ناقدری پر آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل رو رہا تھا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر آٹو والے نے آٹو روک دیا۔ وہ اسے پیسے دیتی سامان اٹھا کر آٹو سے نکل آئی۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی، حلق خشک ہو چکا تھا۔ اسے آج پہلی بار خوف محسوس ہوا، وہ اس محلے سے کبھی نہیں نکل پائے گی، اس کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، اس کا کوئی نام نہیں ہوگا، وہ بس عام سی لڑکی رہے گی۔ کل کو کسی بلکیس کا بیٹا آئے گا، اسے بیاہ لے جائے گا اور وہ ساری زندگی ایک ناپسند زندگی گزار دے گی۔ گلی سے گھر کا سفر انہیں خوفناک سوچوں کے زیر اثر گزرا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے زور سے دروازہ بجایا۔ چند لمحے گزر گئے، اماں نہیں آئی۔ اس نے پھر سے دروازہ بجایا۔ اس بار دروازہ کھول دیا گیا، چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اماں اسے دیکھ کر چونکی ضرور، پر کہا کچھ نہیں۔ اس کا سطح چہرہ اور سرخ متورم آنکھیں اس کے رونے کی کہانی سنا رہی تھیں۔ وہ بھاری آواز میں سلام کرتی اندر داخل ہو گئی، برآمدے تک آئی، سامان چارپائی پر پھینک دیا، چادر اتار کر پھینکی۔ آس پاس اونچے اونچے گھر تھے، ان کا گھر چھوٹا اور دبا ہوا تھا، اس لیے دھوپ کم پڑتی تھی اور کمرے ٹھنڈے تھے۔ پھر اس نے بیگ اٹھاتے موبائل نکالا، صفتر کی کئی کالز تھیں، کچھ کلاس فیلوز نے میسیجز کر رکھے تھے۔ اس نے بٹن دبا کر موبائل آف کر دیا، جھک کر جوتے اتارے اور بالوں کو اچھے سے باندھ لیا۔ کیا ہوا ہے؟ اماں نے چارپائی پر پڑے سامان کو دیکھا۔ ملکہ ملعون کی جنگ کا آغاز، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، پنکھا چلایا، دروازہ بند کر لیا اور پھر موبائل میز پر پھینکتے خود کو بستر پر گرا دیا۔ سر میں شدید درد تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے پھٹ جائے۔ دل متلا رہا تھا، یوں جیسے کہ آ جائے گی۔ بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے فرار چاہیے تھا، اپنے دماغ کو پرسکون کرنا تھا، سونا تھا تاکہ جب وہ اٹھے تو کچھ سوچ سکے۔ کئی لمحے گزرے، لمحے منٹوں میں بدل گئے۔ کئی آنسو کن پٹی سے پھسلتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ یوں ہی لیٹی رہی، جانے کتنے منٹ کتنے گھنٹے آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ سر درد تھوڑا کم ہوا تو سو گئی، اور سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے سے کرب واضح تھا۔ یہ بقا کی جنگیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ جہاں فجر معراج کی زندگی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، وہیں ولیم کی زندگی کہیں رک سی گئی تھی۔ وقت تھا کہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ 1.5 ماہ ہو گیا تھا اسے واپس آئے۔ ہاتھ پر بندھا پلستر اتر چکا تھا، البتہ گرم پٹی ابھی تک بندھی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ کمرے میں بند تھا۔ جب سے اسے جارج کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا وہ وہیں تھا۔ 2 دن بخار میں ہی گزرے تھے۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے بعد دوا دے گیا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے نینی کو یہی بتایا تھا کہ ولیم کسی ذہنی دباؤ کے زیر اثر ہے۔ نینی اپنی طرف سے ساری دعائیں پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ آج سنڈے تھا اور نینی اسے چرچ لے جانا چاہتی تھی۔ نینی میرا بالکل دل نہیں ہے، اس نے صاف انکار کیا، جبکہ نینی تو حیران رہ گئی۔ ولیم نے کبھی چرچ جانے سے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ تو بچپن میں خوشی خوشی جایا کرتا تھا، اور بڑے ہو کر بھی اس نے کبھی نینی کو انکار نہیں کیا۔ یہ پہلی بار تھا، اور ولیم جوزف کی زندگی میں بہت کچھ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ نینی کو مایوسی ہوئی، پر وہ خود ہی چلی گئیں۔ وہ چرچ سے اس کے لیے کچھ لانا چاہتی تھیں، کچھ ایسا جو اسے سکون پہنچاتا، کچھ ایسا جو اس کی بے چینی کو کم کرتا۔ نینی کو پکا یقین تھا کہ اس بار یقیناً کچھ بھیانک ہوا تھا، کوئی بری چیز اس سے چمٹ گئی تھی۔ وہ باہر جا نہیں رہا تھا اور نیل اندر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پیلس کے باہر کھڑے ہو کر اسے گالیاں دے کر چلا جاتا، پر نینسی سے اتنا خوف زدہ تھا کہ اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ ولیم جوزف، تم نرک میں جاؤ گے، مجھے پورا یقین ہے۔ اس وقت بھی وہ جوزف پیلس کے احاطے کے باہر کھڑا تھا۔ چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ولیم نے کھڑکی کھول کر اسے دیکھا، جو جلا بھنا نیچے کھڑا تھا۔ ولیم نے اس کے بد دعا دینے پر انگوٹھے، پہلی انگلی اور شہادت کی انگلی سے یو کا نشان بنایا۔ میں وہاں راج کروں گا اور تمہیں آفس بوائے کی نوکری دوں گا۔ میرے چائے پانی کا انتظام تم ہی کرو گے، اس نے چلا کر جواب دیا۔ دونوں اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ نیل کا دل کر رہا تھا پتھر مار مار کر جوزف پیلس کی ساری کھڑکیاں شہید کر دے، پر پہرے دار اسے اوپر پہنچانے میں ذرا تکلف نہ کرتے۔ تم ذلیل انسان ہو، تم وہاں اکیلے سڑو گے، بلکہ تم اسی دنیا میں ڈوب مرو۔ وہ اس پر لعنت بھیجتا پلٹ گیا۔ کاش جوزف پیلس پر نینسی کا سایہ نہ ہوتا تو وہ اندر بیٹھا ذائقہ دار کھانا کھا رہا ہوتا، لیکن اب وہ مجبور تھا۔ وہ پلٹ گیا تو ولیم نے کھڑکی کھلی رہنے دی۔ کئی دنوں بعد نکلنے والی دھوپ جسم کو فرحت بخش رہی تھی۔ اسے اپنا موڈ اچھا ہوتا محسوس ہوا۔ ہم انسان اکثر دھوپ سے دور بھاگتے ہیں، کہیں رنگ کالا نہ ہو جائے، کہیں سکن خراب نہ ہو جائے، پر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی کمی جو ہمارے جسم میں خرابیاں پیدا کرتی ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ وہ چلا گیا تو ولیم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا، ایک ٹوٹا ہوا اور ایک کٹا ہوا۔ سچ کیوس، ہاں وہ خود ایک کیوس تھا، ڈس آرڈر تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔
ذہین اور فتین اور اونچے خواب رکھنے والا جوزف پیٹرسن اور محنتی جارج جوزف پیٹرسن کے گھر میں رہنے والا ایک عام نفسیاتی مریض، جسے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کی زندگی میں اصل کیا تھا اور بھرم کیا تھا۔ کیا تھا اگر وہ وجیع تھا؟ اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا؟ جسامت باپ سے ملی تھی تو نین نقش ماں سے، اس کے علاوہ اس میں کیا خاص تھا؟ وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا، کسی عام گھر میں پیدا ہوتا تو اسے بقا کی جنگ لڑنی پڑتی، وہ جنگ جو اس جیسے لاکھوں کروڑوں نوجوان لڑ رہے تھے۔ ہاں، ایک کام جس کی راہ اسے نینسی نے دکھائی تھی وہ اس میں اچھا تھا، وہ اسے جب کرتا تھا تو پورے دل سے کرتا تھا۔ اس وقت وہ کھڑکی کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کھول چکا تھا، اسے کافی میلز اور میسیجز موصول ہوئے تھے۔ انسٹاگرام پر لوگ اس سے نئے ٹور اور ویڈیو کا پوچھ رہے تھے۔ 2 ماہ سے اس نے کچھ اپلوڈ نہیں کیا تھا، پاکستان جانے سے لے کر اب تک کچھ بھی نہیں۔ کئی پروڈکشن ہاؤس اس سے نیا کام مانگ رہے تھے۔ لیپ ٹاپ میز پر رکھتے وہ اٹھ کر الماری کی جانب بڑھا، اپنا بیگ نکال لایا جس میں اس کا کیمرہ تھا، جو صد شکر بچ گیا تھا۔ اب وہ نئی ویڈیو پر کام کر رہا تھا، میوزک آف فیر ٹری۔ پاکستان میں اس نے ایوبیا کے مقام پر درختوں کی میوزک کو ریکارڈ کیا تھا۔ یہ دراصل درختوں اور پودوں کے الیکٹریکل سگنلز کو ایک مشین کے ذریعے میوزک میں کنورٹ کیا گیا تھا۔ اگر ریسرچ کی بات کریں تو اس کے مطابق پودے اور درخت آوازیں پیدا کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں، پر ان کی یہ آواز انسان نہیں سن سکتے کیونکہ وہ الٹرا سونک ہیں۔ یہ الٹرا سونک آوازیں زیادہ تر پودے اور درخت اس صورت میں پیدا کرتے ہیں جب وہ سٹریسڈ ہوتے ہیں، بھوکے، پیاسے یا پھر زخمی۔ ہم واپس چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، جس میں ولیم نے 2 پروبز، کسی چیز کو سمجھنے یا جانچنے کے لیے کسی ٹول یا میتھڈ کو استعمال کیا تھا۔ ایک پروب کو اس نے درخت کے پتے سے جوڑ دیا، جبکہ دوسرے کو زمین میں درخت کی جڑوں کے قریب دفنا دیا۔ یہ پروب اب الیکٹریکل سگنلز کو ڈیٹیکٹ کر رہے تھے جو درخت پیدا کر رہا تھا، اور پھر ان سگنلز کو بیمبو ڈیوائس میوزک میں بدل رہی تھی۔ نہیں، درخت میوزک پیدا نہیں کرتے، وہ الیکٹریکل سگنلز پیدا کرتے ہیں جنہیں یہ ڈیوائس میوزک میں بدلتی ہے۔ مدھر سا میوزک جو سننے میں آرکیسٹرا کی دھن جیسا تھا۔ نینسی اکثر کہتی تھی، "If you love the nature, it will show you magic." ہاں، ولیم اس معاملے میں خوش نصیب تھا کہ وہ قدرت کا یہ جادو دیکھ، سن اور محسوس کر سکتا تھا۔ ویڈیو اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد اس نے کیمرہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ شام میں وہ نیل کے کیفے جانے والا تھا، یہی سوچتے وہ اب بیک کر کے اپنی ویڈیوز اور کلکس دیکھنے لگا، اور پھر ایک جگہ اس کا انگوٹھا رک گیا۔ ولیم جوزف ساکت رہ گیا۔ چمکیلی دھوپ غائب ہوئی اور سیاہ آسمان ٹپ ٹپ برسنے لگا۔ روشنی اندھیرے میں بدل گئی۔ اس کے سامنے اسکرین پر وہ اور فجر کھڑے تھے، ایک چھاتے کے نیچے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے بعد۔ دل زور سے دھڑکا، آنکھوں میں عجیب سی چمک اتر آئی۔ وہ اب بیک کر رہا تھا۔ بیوٹی انوائٹ اس کی جانب چلتی آ رہی تھی۔ یہ انجانے میں ہوا تھا جب اس کے کیمرہ نے کسی انسان کو یوں قید کیا تھا۔ وہ دیکھتا رہا۔ جوزف پیلس غائب ہوا اور ریڈن برا بھی۔ وہ اب پاکستان میں تھا، بس اسٹاپ پر۔ ولیم کی آنکھوں کے سامنے منظر کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ کھلی پینٹ اور کاٹن کی سادی سی شرٹ پہنے، چمکیلی دھوپ اس کی پشت سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی، اور اس کے کتھئی بال چمک رہے تھے، اور اس کی ہم رنگ آنکھیں واضح ہو گئیں۔ وہ کتنی ہی دیر آگے پیچھے کر کے فجر کی اور اپنی تصویر دیکھتا رہا۔ کتنا انوکھا سا احساس تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ دل ایک سرور کسی کیفیت میں تھا۔ اسے اپنی تکلیف، اپنے اندر جلتا دہکاؤ بھولنے لگا۔ وہ مرہم کا کام کر رہی تھی، اور پھر اس نے مزید پیچھے کیا تو ساکت رہ گیا۔ اسکرین پر فجر اور ارسل کھڑے تھے۔ بس اسٹاپ بھی غائب ہوا اور اس کی جگہ ریستوران نے لے لی۔ وہ اور جنید ان کے ساتھ والے میز پر بیٹھے تھے۔ جنید نے اس وقت کیمرہ آن کر کے رخ ان کی جانب کیا تھا، جبکہ ولیم انہی کی جانب متوجہ تھا، اس لیے وہ اس ویڈیو کے متعلق نہیں جان پایا۔ نہیں ارسل، وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، یوں جیسے وہ اس کی متاع حیات ہو۔ وہ چلا گیا تو سب ختم۔ ارسل پلیز، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ولیم کو اردو نہیں آتی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا وہ کیا بول رہی تھی، پر وہ مفہوم جانتا تھا۔ وہ اسے روک رہی تھی۔ بیوٹی ان پرپل رو رہی تھی، آپ مجھے لے جائیں، میں انکل کو منا لوں گی، میں وہ سب کروں گی جو وہ چاہتے ہیں۔ انا پرست لوگوں کو اگر کوئی چیز توڑ سکتی ہے تو وہ محبت ہے، اور فجر معراج کا ٹوٹنا بہت ضروری تھا۔ لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی لڑکی نے اپنی محبت کے لیے ارسل کے پاؤں تک پکڑے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ ولیم جوزف کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچ دیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، اور ولیم سانس نہیں لے پایا۔ ویڈیو ختم ہوئی، پھر سے چلی۔ وہ بت بنے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے وہ پرسکون تھا، وہ زخموں پر مرہم رکھتی محسوس ہوئی تھی،
پر اس ویڈیو نے اس کے زخموں پر تیزاب چھڑک دیا تھا۔ بھلا ڈائنے مرہم کا کام کب سے کرنے لگی؟ وہ بس جلتی پر تیل چھڑکتی ہیں، اور ولیم جوزف اندیکھی آگ میں جلنے لگا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ تو وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر اس نے خود کو خلاؤں میں بھٹکتے پایا، جہاں ہر چیز خلا میں تیر رہی ہوتی ہے، جہاں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اچانک دروازے پر ابھرنے والی ٹک ٹک کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں آیا۔ جوزف پیلس وارد ہوا اور چمکیلی دھوپ لوٹ آئی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ دروازے پر ملازمہ کھڑی تھی۔ لنچ تیار ہے؟ وہ اسے آگاہ کرتی پلٹ گئی۔ وہ یوں ہی کیمرہ ہاتھ میں لیے بیٹھا رہ گیا۔ پھر وہ جھٹکے سے اٹھا اور کیمرہ پھینکنے کے انداز میں میز پر گراتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ انداز میں جھلاہٹ تھی، جبکہ جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ اسے دور جانا تھا، بہت دور، پر کانوں میں گونجتی فجر کی سسکیاں اس کا حشر نشر کیے جا رہی تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ولیم جوزف کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی؟ رئیس کے ہیڈ آفس میں اس وقت معمول کی گہما گہمی تھی۔ کسی فلور پر جیولری کا شوٹ چل رہا تھا تو کسی فلور پر ڈیزائنر مختلف ڈیزائنوں سے سر کھپا رہے تھے، تو کہیں میٹنگز چل رہی تھیں۔ اگر ہم اوپری منزل پر آئیں تو یہ پورا فلور رئیس کے لیے مختص تھا۔ آدھے پر اس کا آفس پھیلا تھا۔ اسموکی ٹاپ دیواروں والا یہ آفس اس کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ قیمتی اور سادہ فرنیچر، جس کی دو جانب گلاس والز تھیں، دائیں جانب کی دیوار کے ساتھ رکھا بڑا سا میز اور اس کے پیچھے رکھی پاور چیئر، بائیں جانب کی دیوار کے ساتھ رکھے آف وائٹ صوفے اور ان کے درمیان چمچماتا میز، شمالی دیوار میں نصب بڑی سی بک شیلف اور ہزاروں کتابیں، جنوبی دیوار کے ساتھ رکھے بے پناہ قیمتی مجسمے اور بڑا سا شیشے کا باکس جس میں رکھا وہ ملکہ ملعون کا تاج جو چم چم کرتا تھا۔ مکمل سیاہ رنگ کا یہ تاج، جس میں سیاہی ہیرے جڑے تھے، دیکھنے والوں کو خیرہ کر دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اونچا میز تھا جس پر طرح طرح کی مشینیں نصب تھیں اور ہاتھ میں پکڑنے والے چھوٹے بڑے اوزار رکھے تھے۔ تاج ابھی نامکمل تھا، اس کے مالک نے اسے جانے کب سے ادھورا چھوڑ رکھا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی دیوار میں لفٹ نصب تھی۔ لفٹ کا دروازہ اندر کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ باہر چھت کی جانب کھلتا تھا، جہاں سوئمنگ پول تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک حسین شام بتانے کے لیے خوبصورت سی سٹنگ تھی۔ کمرہ جتنا بڑا تھا اتنا ہی عالی شان بھی تھا۔ اور اس وقت رئیس اسموکی ڈریس پینٹ کے ساتھ ہم رنگ ڈریس شرٹ پہنے اس تاج کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ اس تاج کو دیکھ رہا تھا جسے اس نے سالوں پہلے بنانا شروع کیا تھا، پر ابھی تک نامکمل تھا۔ ٹن کی آواز سے لفٹ کا دروازہ کھلا اور مراد عالم لفٹ سے باہر نکلا۔ اس نے رئیس کو تاج کے سامنے کھڑے دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ قدم قدم چلتا رئیس سے ایک قدم پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آخر کس حسن کی ملکہ کے نصیب میں ہوگا یہ تاج پہننا؟ وہ سرگوشی نما بولا۔ حسن کی ملکہ نہیں، ملکہ ملعون۔ رئیس نے فوراً تصحیح کی۔ بدی کے بعد چاہ کو ملکہ ملعون چاہیے، وہ کہتے ہوئے بڑے سے جار کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اب وہ اپنی کرسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کہو کیا خبر لائے ہو؟ وہ اب اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ خوبصورت چہرہ واضح ہو گیا، سلیقے سے جمے سائیڈ پارٹ بال اور متناسب نین نقش۔ وہ خالص مشرقی مرد تھا، اس کی گندمی رنگت اس پر جچتی تھی۔ شکور کے گھر سے آ رہا ہوں، سامان پہنچا دیا گیا ہے۔ شکور اور اس کے بیٹے کی موت کو 1.5 سال گزر چکا تھا، اور موت کا الزام شکور کے بیٹے کے دوست پر آیا تھا، کیونکہ ایک ریستوران کے کیمرہ میں وہ شکور کے بیٹے کو ڈھیروں پیسے دیتے ریکارڈ ہو گیا تھا۔ یہ پیسے اس نے اس لیے دیے تھے کہ وہ باپ بیٹا رئیس کے خلاف بولیں، پر اس کے کھیل میں اسے ہی پھنسا دیا گیا۔ پچھلے 1.5 سال سے رئیس نے شکور کے گھر کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ ہر 6 مہینے میں وہ شکور کی بیوی کو اتنا دے کر آتے تھے کہ ماں بیٹی کا پورا سال آرام سے گزر جاتا۔ وہ انہیں دعائیں دیتے نہیں تھکتی تھیں۔ پھر وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور کرسی آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ مراد اس کے سامنے آ بیٹھا۔ شکور کی بیٹی جوان ہے اور وہ رئیس میں جاب کرنا چاہتی ہے، اس نے داڑھی کھجاتے اطلاع دی۔ تو اسے رکھو جاب پر، مسئلہ کیا ہے؟ وہ اب ہمیں سکیڑے مراد کو دیکھنے لگا۔ فیشن کا کچھ نہیں پتا اسے، اور مراد کسی صورت بغیر ٹیلنٹ کے لوگوں کو رئیس میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو HR میں بھیج دو، بلکہ کسٹمر سپورٹ میں، رئیس میں اس کے لیے کہیں جگہ نہیں ہے کیا؟ اس بار وہ کوفت سے بولا، جبکہ مراد اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ وہ رئیس تھا جو پہلے جان لیتا تھا پھر کرامات کرتا تھا، اور اسے سمجھانا ناممکنات میں سے ایک تھا۔ میں چاہتا ہوں وہ رئیس سے دور رہے۔ مراد غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا شکور کی بیٹی رئیس میں آئے۔ ڈونٹ وری، تم اسے کام دے دو، اس نے عام سے لہجے میں جیسے حکم دیا۔ وہ جانتا تھا رئیس گروپ کے ہر برانڈ میں، ہر بزنس میں کام کرنے والے ہزاروں ملازم کیا اسی کے وفادار تھے؟
کئی ہزاروں کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا رئیس کون تھا، انہیں اپنے پیسوں سے مطلب تھا۔ کئی دوسروں کی وفاداری پر یہاں کام کر رہے تھے تاکہ خبر رکھ سکیں، اور کئی رئیس برانڈ سے متاثر تھے، ان میں شاید گنتی کے ہی اسے عزیز رکھتے تھے۔ ہاں، پر رئیس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے اس آفس میں آج تک عروضہ جمال اور چند قریبی دوستوں کے علاوہ کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ ہاں، پر یہ الگ بات تھی کہ لڑکیوں کو دھڑا دھڑ کامنٹس کے رپلائی مل جاتے تھے۔ کتے کے سر پر ایک بار تاج سجا دو تو گلے میں پٹا ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مراد عالم اس کے فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ رئیس اورنگزیب کو کتوں کو پالنے اور ان کے گلے میں پٹا ڈالنا بخوبی آتا ہے۔ پہلی بار اس ساری گفتگو میں رئیس کے چہرے پر سرد پن نظر آیا تھا۔ اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم شالے کی لانچ کا بتاؤ۔ اس نے بات پلٹ دی، وہ مراد کے ساتھ مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کام چل رہا ہے، جیسا چہرہ میں چاہتا ہوں وہ مل نہیں رہا۔ مراد نے بھی کرسی سے پشت ٹکا دی۔ وہ نہ صرف رئیس کا وفادار تھا بلکہ وہ اس کا دوست بھی تھا، وہ سالوں سے ساتھ تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی آسمان سے اترے گی تمہارے لیے؟ مراد صاحب، تمہارے سٹینڈرڈ میں دیکھ رہا ہوں دن بدن ہائی ہوتے جا رہے ہیں، تم رئیس کو بند کرواؤ گے کیا؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولا تو مراد عالم ہنس دیا۔ ویل میرے یہ سٹینڈرڈ ہائی رئیس نہیں کیے ہیں، اور میں کسی بھی ایرے غیرے کو نہیں رکھ سکتا۔ اس نے فخر سے کندھے اچکاتے جواب دیا۔ وہ رئیس کا بازو تھا۔ مراد عالم اور عروضہ جمال رئیس اورنگزیب کے لیے جان دے بھی سکتے تھے اور جان لے بھی سکتے تھے۔ تو پھر اب کیا کرو گے؟ شالے کی لانچ میں زیادہ دن نہیں ہے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے بولا۔ جانتا تھا مراد کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا ہے، یہ اس کا کام تھا۔ رئیس جیولری کی ہر لگژری ڈیزائن کو کب کہاں کیسے لانچ کرنا تھا یہ وہ جانتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ فائنینس پر بھی نظر رکھتا تھا، جبکہ عروضہ کے ذمہ رئیس کے سبھی برانڈز کی سیکیورٹی تھی۔ وہ سیکیورٹی ہیڈ تھی۔ شالے کی لانچ دنیا یاد رکھے گی، بس وہ چہرہ۔ تمہارے پاس ہر رنگ اور نسل کی ماڈلز ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، پھر کیسا چہرہ چاہیے؟ جھولتی کرسی ایک دم رکی۔ وہ میز پر ہاتھ رکھتے اس کی جانب جھکا، آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ مراد نے ایک نظر رئیس کو دیکھا اور وہ بھی اسی کے انداز میں میز پر ہاتھ رکھتا آگے جھکا اور پھر سرگوشی نما پر اسرار انداز میں بولا، ویسا ہی جیسا ملکہ ملعون کا ہوگا، وہ جس کے سر پر تم اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ تاج سجاؤ گے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد رئیس کا ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ کرسی پر جھول گیا۔ وہ کتنی ہی دیر ہنستا رہا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ تمہیں لگتا ہے ملکہ ملعون وجود رکھتی ہے؟ انداز ہز اٹھانے والا تھا۔ مراد برا منہ بناتے پیچھے ہو بیٹھا۔ اور کیا پتہ یہ تاج کسی ملعون کے نہیں بلکہ کسی پری کے حصے میں آ جاتا، کس سے پتہ؟ تو پھر یہ تاج میرے سر پر سجانا ہے یا عروضہ جمال کے؟ وہ خفگی سے بڑبڑایا، جبکہ رئیس مشکل سے ہنسی ضبط کرتے گویا ہوا۔ عروضہ سر پر تاج نہیں، مہنگا اسلحہ سجانا پسند کرے گی۔ ہاں، کہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا۔ سیکیورٹی اور اسلحے کے معاملے میں وہ کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ اس سے پہلے مراد کوئی جواب دیتا، ٹن کی آواز ابھری اور لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی عروضہ اندر داخل ہوئی۔ 5 فٹ 9 انچ کی اونچی لمبی عروضہ یونیفارم پہنے ہوئے تھی، سیاہ پینٹ اور سفید ڈریس شرٹ پہنے ہوئے، کانوں میں ایئرپورٹ لگا تھا جبکہ کالر سے مائک جڑا تھا، بال جیسے تیل لگا کر جوڑے میں باندھے گئے تھے۔ تھنک آف دا ڈیول اینڈ ڈیول از ہیئر، مراد نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وہ اکثر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے تھے۔ ڈیول نہیں، ڈیمن ہوں میں۔ وہ پورے آفس کا دورہ کرائی تھی، ہر ہوٹل، ہر آؤٹ لیٹ اور یہاں تک کہ فیکٹریوں کی سیکیورٹی کی معلومات رکھنا اس کا کام تھا۔ اس کی ٹیم میں بھی اس جیسے ہی لوگ تھے، مار دھاڑ والے، چوکنے اور مضبوط۔ ایک ہی بات ہے، مراد نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ڈیول صرف ڈراتے ہیں جبکہ ڈیمنز چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ خیر، میں نے سنا ہے کہ 2 بیویاں رکھنے والا وائرس ابھی تک ایک ماڈل نہیں ڈھونڈ پایا۔ اس نے آتے ہی مراد کی کرسی گھمائی اور اس کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر اس پر جھکتے ہوئے سرگوشی کی، لہجے میں پھنکار سی تھی۔ چہرہ مراد عالم کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ مراد اس کی سانس اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی سٹی گم ہوئی۔ رئیس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ عروضہ جمال کا یہی روپ تھا جو بدی کے بادشاہ کو پسند تھا۔ اس کا ڈیمن ہونا اسے باقیوں سے الگ بناتا تھا۔ ماڈل ڈھونڈنا تمہاری جیسی بندہ مارنے والی عورت ڈھونڈنے سے زیادہ مشکل ہے۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے وہ عروضہ کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، بلی کو چھیچڑوں کے خواب۔ وہ مسکرا کر کہتی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ مراد عالم اپنی کرسی پر جھول کر رہ گیا۔ ایوری تھنگ از پرفیکٹ، وہ کہتے ہوئے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مراد نے رئیس کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، مجھے ایک لڑکی پسند آئی تھی پر اسے غرور زیادہ ہے۔ اسے فجر معراج پر غصہ آیا۔ آہاں، تو یہ بات ہے، اور تم چاہتے ہو وہی لڑکی یہ شوٹ کرے؟
رئیس اب اس کی الجھن سمجھ چکا تھا۔ مراد کا دماغ جہاں اٹک جاتا وہاں سے ہلنا ناممکن تھا۔ ہاں، اور انکار کے باوجود اسے کرنا پڑے گا۔ وہ اڑ گیا تھا۔ فائنلی کسی نے تو مراد عالم کو انکار کیا، عروضہ استہزائیہ بولی۔ چہرے پر تپانے والی مسکراہٹ واضح تھی۔ اس نے مراد عالم کو نہیں، رئیس کو انکار کیا ہے۔ ارے پھر تو ایسی لڑکی سے ضرور ملنا چاہیے۔ رئیس مسکرا کر بولا، مقصد اس کا بھی مراد کو تپانا ہی تھا۔ نام کیا ہے؟ لہجہ عام سا تھا، نہ کوئی تجسس نہ کوئی غصہ۔ وہ انا پرست نہیں تھا، لوگوں کا انکار اسے سمجھ آتا تھا۔ وہ بس جاننا چاہتا تھا آخر مراد کی سوئی کس پر اٹکی تھی۔ فجر معراج، مراد فوراً بولا۔ فیشن کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتی ہے اور رئیس گروپ کو انکار کر رہی ہے، بڑی بے وقوف لڑکی ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولے گیا۔ عروضہ اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ رئیس کے چہرے پر کسی نے غور نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات تھے، سمجھ میں نہ آنے والے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ خیر تم یہ ضد چھوڑو اور کوئی طریقہ ڈھونڈو، بنا ماڈل کی لانچ کا سوچو۔ ضروری نہیں ہمارا ہر زیور ماڈل ہی پہنے، ہم کچھ الگ کر سکتے ہیں۔ اس نے صلاح پیش کی جو مراد کو ذرا پسند نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہوگا، ماڈل تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ یہ کام تمہیں ہمارے واپس آنے تک کرنا ہوگا، ہم لوگ کل نکل رہے ہیں، رئیس نے اسے یاد دہانی کروائی۔ پیرس میں 3 ماہ بعد فیشن شو ہو رہا تھا، بلکہ آرٹ شو کہنا بہتر ہوگا۔ فیشن کے نام پر لوگ اپنے شاہکاروں کی نمائش کرنے والے تھے، اور اس شو کے اسپانسرز میں ایک بڑا نام رئیس گروپ کا بھی تھا۔ اسی کی آفیشیل میٹنگ کے لیے وہ اور عروضہ کل پیرس کے لیے نکل رہے تھے، اور 1 ہفتے بعد ان کی واپسی تھی، اور مراد عالم کے پاس 1 ہفتے کا وقت تھا، اور فی الحال مراد عالم کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ صفدر ہکا بکا سا مینجمنٹ کے آفس میں کھڑا تھا۔ یونیورسٹی آتے ہی جو خبر اسے ملی تھی وہ اس کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی، اور یونیورسٹی والوں کے لیے بھی یہ خبر چھوٹی نہیں تھی۔ الماری کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اس سے مختلف سوال کیے جا رہے تھے۔ ایک میرے پاس اور ایک فجر کے پاس، اس نے سہولت سے جواب دیا۔ تصور کے پردے پر ملکہ ملعون منہ سے آگ نکلتی دنیا کو جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تم دونوں یونیورسٹی سے کس وقت نکلے تھے؟ عجیب سوال تھے، وہ تنگ آ گیا۔ مجھ سے سوال جواب کی بجائے اگر آپ سیکیورٹی کیمرہ چیک کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ غصہ تو وہ بھی تھا، اتنی محنت پر پانی پھر گیا تھا۔ کمرے میں 1 منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میڈم روشنا، کیا آپ کیمرہ چیک کروا سکتی ہیں؟ اس نے براہ راست میڈم روشنا کو مخاطب کیا۔ وہ ان کی سپروائزر تھیں اور ابھی تک شوق میں تھیں۔ پروجیکٹ اور اسٹوڈیو روم کا کیمرہ 3 دنوں سے کام نہیں کر رہا، مینجمنٹ کی طرف سے جواب آیا تو وہ ساکت رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سیکیورٹی کو بلایا جائے، ان سے پوچھ گچھ کریں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمارا سال ضائع ہو جائے اور ہماری محنت۔ نہیں، وہ مزید بالکل نہیں کھپ سکتا تھا۔ اس پر ورکنگ جاری ہے، آپ فجر کو بلائیں، ہمیں ان سے بھی بات چیت کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ مینجمنٹ چاہ رہی تھی کسی طرح بات ان دونوں پر ہی گرا دی جائے، ان کی حرمت پر کوئی لفظ نہ آئے۔ اس کا نمبر بن جا رہا ہے، وہ بیٹھ کر یہاں کا تماشا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پہلی بار روڈ ہوا تو نرگسی آدمی کو بھی غصہ آتا تھا۔ میڈم روشنا نے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تو وہ کمرے سے نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے فجر کا نمبر ملایا جو ابھی تک بند جا رہا تھا۔ ڈیم اٹ، فجر فون اٹھاؤ یار، وہ بے طرح جھنجھلا گیا۔ جبکہ اگر ہماری پوش ایریا سے نکل کر پرانے محلے کی طرف آئیں، ہاں جہاں فجر معراج رہتی تھی، وہ ابھی تک بے سود سوئی ہوئی تھی۔ دن کیسے گزرا کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس وقت شام کے تقریباً 5 بجنے والے تھے۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چت لیٹی تھی، پسینے سے بھیگی ہوئی۔ چھت سے لٹکتا پنکھا بند تھا، یقیناً بجلی چلی گئی ہوگی۔ وہ کئی لمحے یوں ہی لیٹی رہی، یعنی یہ برا خواب نہیں تھا، جو کچھ ہوا تھا حقیقت میں ہوا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، آنکھیں مسلتی بیڈ سے اتری اور الماری سے ایک پرانا سا لون کا جوڑا نکال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں عصر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ وہ باتھ روم کی جانب بڑھی اور 10 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر نکلی۔ بال تولیے سے خشک کیے اور صحن میں لگے نل سے وضو کیا۔ اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا تھا، اللہ سے بات کرنی تھی، اور ضروری بات تھی۔ اماں نے اسے وضو کرتے دیکھا تو دعا مانگ کر جائے نماز چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ منٹوں بعد وہ بڑا سا دوپٹہ لپیٹے نماز پڑھ رہی تھی۔ چارپائی پر رکھا اس کا سامان اب ساتھ رکھی میز پر پڑا تھا۔ برآمدہ چھوٹا تھا، ایک جانب 4 کرسیاں اور ان کے درمیان میز رکھی تھی، اور ساتھ ہی ایک چارپائی پڑی تھی۔ وہ اب دعا مانگ رہی تھی، جبکہ اماں اس وقت چائے پیتی تھیں۔ وہ نماز کے بعد چائے بنانے باورچی خانے میں گھس گئیں۔ اللہ مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں ایسے لوگوں کو معاف کر دوں، میں اپنا بدلہ لوں گی، اور آپ جانتے ہیں فجر معراج کتنی بری ہے، میں بس چاہتی ہوں میں کچھ زیادہ برا نہ کروں۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ برآمدے میں لگا پنکھا گڑ گڑ چلنے لگا۔ وہ سکون کا سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔
جائے نماز طے کر کے رکھ دیا، چادر اتار کر چارپائی پر ڈال دی اور میز پر پڑے اپنے سامان کو دیکھا۔ آنکھیں اب ملکہ ملعون کا قہر ڈھا رہی تھیں۔ بالوں کو ڈھیلا سا فولڈ کر کے کیچڑ لگا لیا۔ اماں مجھے بھی چائے پینی ہے۔ وہ ہانک لگاتی کمرے کی جانب بڑھی، میز پر پڑا اپنا فون اٹھا لائی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اماں اور اس کا رشتہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ اماں اب ڈانٹتی نہیں تھیں، لڑتی بھی نہیں تھیں اور ایک سرد مہری اتر آئی تھی۔ ابا کی کبھی پرچون کی 2 دکانیں ہوا کرتی تھیں جو انہوں نے بیمار پڑنے کے بعد کرائے پر دیتی تھیں۔ انہی کا کرایہ آتا تھا، کبھی اماں راشن لے آتی تو کبھی وہ لے آتی۔ وہ کھانے کو کچھ لاتی تو کبھی اماں کھا لیتی، کبھی یوں ہی پڑا رہتا۔ زندگی بس یوں ہی گزر رہی تھی۔ اماں نے دوبارہ بلقیس کے بیٹے کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ کبھی فجر نے اپنے نکاح کا اور نہ ہی ابا کی بات ہوتی تھی۔ اماں کو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے سب سے پہلے فون آن کیا۔ ڈھیروں میسیجز اور ڈھیروں نوٹیفیکیشنز اس کے منتظر تھے۔ صفدر نے کئی کالز، کئی میسیجز کیے تھے۔ فجر نے کلاس کا گروپ کھولا۔ پور فجر اسے مینشن کیا جا رہا تھا۔ کچھ افسوس کر رہے تھے اور کچھ مذاق اڑا رہے تھے۔ 2000 کے قریب گروپ میں میسیجز تھے، وہ سارے نہیں پڑھ پائی۔ سوائپ کرتی اس کی انگلیاں ٹھہر گئیں۔ گائز ہوٹل کی بکنگ ہو چکی ہے، سب تیار رہیں۔ کلاس کا گروپ پروجیکٹ اگلے دن ٹور کے لیے نکل رہا تھا اور شو آف اس قدر تھا کہ ہوٹل کی بکنگ تک کی رسیدیں بھیجی ہوئی تھیں۔ سب کچھ فائنل تھا، اچھا خاصا پیسہ لگایا گیا تھا، بس انتظار تھا تو پروجیکٹ پریزنٹیشن کا، کب ہو اور کب وہ لوگ نکلیں۔ 3 دن کا ٹور تھا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اگلے ہی پل اس نے گروپ بند کرتے گوگل اوپن کیا۔ رئیس گروپ کی ویب سائٹ سے اس نے مراد عالم کا نمبر نکالا اور اگلے لمحے اس کی انگلیاں مراد عالم کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ ملکہ ملعون کی آنکھیں قہر ڈھانے کو تیار تھیں۔ سر درد پہلے سے کافی کم تھا۔ اماں نے چائے کا کپ لا کر میز پر رکھ دیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اس نے رئیس گروپ کے ہیڈ آفس کا نمبر ملایا۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اٹھا لیا۔ مجھے مراد عالم سے بات کرنی ہے۔ سلام دعا کے بعد وہ مدعے پر آئی۔ آپ کی تعریف؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ فی الوقت آپ انہیں بتائیں کہ فجر معراج بول رہی ہوں۔ کمر کرسی سے ٹکا دی اور ٹانگیں سامنے رکھے میز پر لمبی کر لیں۔ اس کی تعریف کے لیے اس کا نام ہی کافی تھا۔ اوکے میم، آپ ویٹ کیجئے گا۔ فون ہولڈ پر ہو گیا۔ اس دوران اسے صفدر کی کالز آنے لگیں۔ فجر نے دوسرے ہاتھ سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ چائے ابھی گرم تھی۔ ایک گھونٹ لینے کے بعد اس نے کپ واپس رکھ دیا۔ سر، کوئی فجر معراج آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بیٹھا مراد عالم چونک سا گیا، پر اگلے ہی پل وہ مسکرا دیا۔ پیچھے ہو کر خود کو کرسی پر گرایا اور کال ٹرانسفر کرنے کا حکم دے دیا۔ کال ٹرانسفر ہو گئی۔ رئیس گروپ کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ استہزاء بھری آواز رئیس ہیڈ آفس سے اڑی اور تیرتی ہوئی فجر کی سماعت سے جا ٹکرائی۔ کہہ تو آپ ٹھیک ہی رہے ہیں۔ چائے کا کپ پھر سے اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ کیا فائدہ نہانے کا، گرم سیال تو پھر سے اندر انڈیل رہی تھی، لیکن ایک آتش فشاں کا بھلا گرم پیالہ کیا بگاڑ سکتی تھی۔ میں جانتا تھا تو مجھے کال ضرور کرو گی۔ کتنا اعتماد تھا اس کے لہجے میں۔ اور میری بدقسمتی کہ مجھے یہ کال کرنی پڑی۔ مراد عالم کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کہیے محترمہ، کتنی ماڈلز ہائر کر چکی ہیں اب تک؟ وہ طنز کی تیر بھگو بھگو کر مار رہا تھا اور فجر معراج مر ہی نہ جائے۔ ڈھیٹ لوگ کہاں مرتے ہیں؟ پہلے تو آپ بتائیے کہ میری یونیورسٹی میں پروجیکٹ پریزنٹیشن کے نام پر ہونے والی فیشن شو کا چیف گیسٹ رئیس گروپ ہے نا؟ دوسری جانب پل بھر کی خاموشی چھا گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مراد عالم کی بھویں سکڑ گئیں۔ ملکہ ملعون کو خبریں پوری رکھنی چاہیے، وہ ایک ادا سے بولی۔ اماں اپنی چائے کی پیالی لیے اب چارپائی پر بیٹھ چکی تھیں کہ نکھیوں سے فجر کو دیکھنے لگیں۔ اس کے پیروں میں اس کے ٹوٹے خواب کی کرچیاں پڑی تھیں، کٹا پھٹا سا برائڈل گاؤن۔ تو تم ہو ملکہ ملعون؟ وہ تھوڑا حیران ہوا لیکن اپنی حیرانی پر جلدی قابو پا گیا۔ چہرے پر اب دلچسپی تھی۔ فجر معراج کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے؟ وہ اسی اعتماد سے بولی۔ گھونٹ گھونٹ چائے پیتی 22 سالہ فجر معراج 39 سالہ مراد عالم کو حیران کر رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ مدعے پر آیا۔ فجر مسکرا دی۔ یونیورسٹی کا ایونٹ 3 دن آگے کرنا ہے، وہ بنا کسی توقف کے بولی۔ لہجہ واضح اور صاف تھا۔ کچھ پل خاموشی چھائی رہی اور پھر مراد عالم کا ابھرنے والا کہکا بھی ساختہ تھا، حز اٹھانے والا۔ کیوں، تمہارا کام مکمل نہیں ہوا؟ وہ طنزیہ بولا۔ لہجہ آگ لگانے والا تھا، پر جو پہلے ہی آتش فشاں ہو اسے کیا جلانا؟ کچھ ایسا ہی ہے، آپ بتائیں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ اب سنجیدہ ہوا۔ ایک یونیورسٹی کا ایونٹ رئیس گروپ سے بڑا تو نہیں ہے؟ وہ بھی سنجیدہ تھی۔ اماں کے چہرے پر کئی سائے آئے اور گزر گئے۔ وہ خالی خالی نظروں سے فجر کو دیکھے گئیں۔ کبھی کبھی انسان خود کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، آج انہیں یقین ہو گیا تھا۔
علم کا نکارہ بچ چکا تھا، موت کا اعلان ہو چکا تھا۔ عنکبوت نے فجر معراج کے گرد علم بننا شروع کیا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ مراد عالم یوں ہی نہیں تھا، کسی کو فیور دینا اسے پسند نہیں تھا، کیونکہ آپ کو شالے کی لانچ کے لیے میری ضرورت ہے۔ چائے کا کپ خالی ہو گیا تو اس نے میز پر رکھ دیا۔ نکھری نکھری سی فجر معراج اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی۔ رئیس میں تمہاری جیسی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، دنیا بھر کا ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے۔ رئیس میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، میں مانتی ہوں، وہ سنجیدہ سی بولی۔ پھر تمہیں خود کو لے کر اس قدر خوش فہمی کیوں ہے؟ ابرو اچکا کر پوچھا گیا۔ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ کیونکہ رئیس کے ٹیلنٹڈ لوگ خواب بنتے ہیں، نائٹ میئرز بننے والی فجر معراج واحد ہے۔ یہ حد سے پر اعتماد لوگ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن یہ کیا؟ مراد عالم اس بات سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ ہاں، آرٹسٹ لوگ خوابوں سے زیادہ نائٹ میئرز پر توجہ دیتے ہیں، انہیں ڈارکنیس کھینچتی ہے، انہیں برائی فیسینیٹ کرتی ہے۔ تو تم شوٹ کرو گی؟ وہ اب سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں لانچ میں مدد کروں گی، آپ فیور سمجھ لیں۔ لڑکی تم رئیس گروپ کو فیور دو گی؟ وہ محظوظ ہوا۔ فیور تو میں اپنے باپ کو بھی نہ دوں، اور دینے پر آؤں تو رئیس کے باپ کو بھی دے دوں، پر فی الوقت میں بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں، تو آپ فیور کے بدلے فیور سمجھ لیں۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ یہ ناممکن ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ مجھے نہیں لگتا مراد عالم کے لیے ناممکن کا لفظ ایگزسٹ بھی کرتا ہوگا۔ وہ محظوظ ہوئی، انداز تپانے والا تھا، بھڑکانے والا تھا۔ تو مجھے مینیپولیٹ کر رہی ہو؟ مراد عالم کی بھویں اٹھی ہوئی تھیں، چہرے کے نقوش خفگی بھرے تھے۔ مجھے مینیپولیشنز نہیں پسند، پر افسوس کہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ بس اعتماد ہو تو اتنا ہو۔ مراد عالم کچھ نہ بول پایا۔ سوچ لیں، آپ کا فائدہ ہے، میں اس خبر کا انتظار کروں گی۔ اس نے فون بند کیا اور موبائل آف کر کے میز پر پھینک دیا۔ گہرا سانس لیتے خود کو نارمل کیا۔ اس کے پیروں کے قریب اس کا ٹوٹا پھوٹا خواب پڑا تھا۔ فجر نے ایک نظر دیکھا اور آنکھیں میچ لیں۔ کبھی کبھی راستے کی رکاوٹیں قدرت کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں کہ ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، قدم روک لینے چاہیے۔ اماں نے بڑے دنوں بعد ایسی کوئی بات کی تھی۔ آج ان کا لہجہ مختلف تھا، جیسے کسی پڑھی لکھی عورت کا ہو۔ وہ فجر کے پیروں میں پڑے کٹے ہوئے گاؤن کے ٹکڑے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مردنی تھی، کرب تھا، استحضاء تھا، اپنے لیے، فجر کے لیے۔ فجر نے آنکھیں کھولیں اور رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے نظریں کپڑے سے ہٹا کر فجر پر جما دیں۔ رک جاؤ فجر، تم کنویں کی جانب بڑھ رہی ہو۔ وہ دنیا اندھا کنواں ہے، فرار کا راستہ پھر نہیں ملے گا۔ فجر حیرت سے انہیں تکی گئی۔ کیا عجیب تھا آج، ان کی باتیں یا پھر ان کا لہجہ، یا پھر وہ خود الگ سی تھی۔ اماں، اس نے اماں کی جانب رخ پلٹتے انہیں پکارا۔ فجر معراج کو موت قبول ہے، ہار نہیں، اس نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ اماں جانتی تھیں وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی اماں کے چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر موت قبول کرو فجر معراج، موت قبول ہو، وہ عجیب سے لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئیں، جبکہ فجر الجھ گئی تھی۔ اماں اٹھ کر اپنے کمرے میں گھس گئیں، جبکہ فجر نے گہرا سانس لیا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ مراد عالم کسی طرح ایونٹ آگے کروا دے۔ بس 3 دن، بس 3 دن، کیا ہو جاتا اگر وہ آگے کروا دیتا؟ باہر صحن میں سورج کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کرسی سے پشت ٹکائے آنکھیں بند کیے یوں ہی بیٹھی رہی۔ دماغ میں آوازوں کا کوہرام برپا تھا، لوگوں کی آوازیں، تکلیف دہ آوازیں، اور ان آوازوں میں اپنے دل، اپنے دماغ کی سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پورا دن کسی فلم کی طرح گھومنے لگا، اور جیسے کیمرہ آ کر ارسل برہان پر سلو ہو گیا۔ دل میں درد کی عجیب سی ٹیس اٹھی۔ کتنا تکلیف دہ تھا اسے نظر انداز کرنا، پر اب تو کر دیا تھا، اور پہلا قدم کبھی بھی آخری نہیں ہوتا۔ غم پروسیس کرنے میں وقت لگتا ہے، پہلے غم کو قبول کرنا، پھر اسے پروسیس کرنا، اور آخر میں اس سے ایگزٹ لینا ایک لمبا طریقہ کار ہے، اور فجر معراج دوسری سٹیج پر تھی۔ وہ غم قبول کر چکی تھی، اب پروسیسنگ میں تھی، اور پھر ایگزٹ رہ جاتا۔ کیا وہ یہ سب کر پائے گی؟ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور اس کا گاؤن کس نے خراب کر دیا؟ میں بھی مراد عالم نے کروایا ہو تاکہ وہ ہمارے پاس آ جائے، اور یہ ایونٹ آگے کیوں کروا رہی ہے؟ تاکہ 3 دن میں وہ تیاری کر لے اس گاؤن کو بنانے کی، بیچاری۔ اور ولیم بھی بس عجیب ہی کشمکش میں ہے۔ دونوں عجیب عجیب اپنے اپنے فیزز سے گزر رہے ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ خیر جی، رئیس بھی بہت مجھے لگتا ہے مین لیڈ ہوگا۔ مے بی وہ فجر کے ساتھ اس کا کوئی وہ ہو، کیا کہتے ہیں، انتشار نہیں
کوئی ان کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہو جائے یا جو بھی اس طرح سے ہوتا ہے آمنا سامنا، اور پھر اس کو فجر اچھی لگ جائے کیونکہ وہ کہتا ہے ملکہ ملعون، یہ بھی کہتی ہے میں ملکہ ملعون ہوں. ٹھیک ہے نا پھر، ہے نا. اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.